السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بتا سکیں کہ اگر امام کے ساتھ آپ کی ایک رکعت، دو رکعتیں یا تین رکعتیں رہ جائیں تو آپ ان کو کس طرح ادا کریں گے اور آپ امام کے ساتھ نماز میں کس طرح شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، تو توجہ سے اور دھیان سے سنیں اور کوشش کریں دوسرے احباب تک اس کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ معزز سامعین، اکثر ہمارے احباب ہیں، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ ان کی ایک رکعت یا دو رکعات یا تین رکعات رہ جاتی ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اب شامل کیسے ہونا ہے امام کے ساتھ اور بقیہ رکعات کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ امام کے ساتھ آپ کو کسی بھی رکعت کا کوئی بھی حصہ ملتا ہے تو آپ نے امام کے ساتھ اسی رکن کے اندر شامل ہو جانا ہے۔ اگر امام آپ کو رکوع میں ملتا ہے تو آپ نے رکوع میں شامل ہو جانا ہے، اور اسی طرح تشہد میں ملتا ہے تشہد میں شامل ہو جانا ہے، سجدے میں ملتا ہے تو سجدے میں شامل ہو جانا ہے۔ امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ جو ہیں وہ اپنے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد فوراً ہی اگر امام رکوع میں ہوا تو آپ دوسری تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں گے، سجدے میں ہوا تو سجدے میں چلے جائیں گے۔ اگر تو آپ رکوع تک امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ والی رکعت جس میں آپ شامل ہوئے ہیں یہ آپ کی شمار ہوگی، کاؤنٹ ہوگی۔ اور اگر آپ رکوع کے بعد ملتے ہیں، سجدے میں ملتے ہیں، تشہد میں ملتے ہیں تو آپ کی یہ والی رکعت جو ہے وہ پھر کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ امام کے ساتھ قیام میں مل جاتے ہیں کسی بھی رکعت کے تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اگر تو امام جہری قرات کر رہا ہے یا امام نے ابھی قرات شروع ہی نہیں کی، جہری قرات کر رہا ہے تو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام سری قرات کر رہا ہے یا امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر امام قرات کرتا ہوا تو پھر آپ نے ثنا نہیں پڑھنی بلکہ امام کی قرات کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ اس کے بعد جتنی نماز آپ کو امام کے ساتھ ملتی ہے آپ نے ادا کر لینی ہے۔ امام جب دوسرا سلام پھیرتا ہے تو دوسرے سلام کے پھیرتے ہی آپ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اگر تو آپ دوسرے سلام کی ابتدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر دوسرے سلام کے مکمل ہونے کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد آپ جو ہے سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ اگر تو آپ کی کسی بھی نماز کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو اس کی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ساتھ میں ایک سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے جیسے عام نماز پڑھتے ہیں، اور سلام پھیر دیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کی اگر فجر کی دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، آپ کی اگر دو رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ان کو بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور دو رکعتوں کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ کر آپ اپنی نماز کو مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ باتیں عموماً لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، جہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کی ظہر، عشاء اور عصر ان تین نمازوں کی تین رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ان کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، مغرب کا ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ تو اگر تین رکعتیں رہ جائیں ان تین نمازوں کی، ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی، ان کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ امام جیسے ہی سلام پھیرے گا آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ میں سورت ملانی ہے، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے،
اس کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر سورت ملانی ہے، اور پھر رکعت پوری کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر تیسری رکعت میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار میں بیٹھ کر پھر آپ نے درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ 3 رکعتیں رہ جائیں تو پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سورت کوئی نہ کوئی ملانی ہے، جیسا کہ ہم عموماً قرات نماز میں ملاتے ہیں۔ اب آ جائیں مغرب کی نماز کی طرف۔ مغرب کی نماز میں اگر کسی بندے کی 2 رکعتیں رہ جائیں تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملانی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ امام سلام پھیرے گا، آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ ساتھ میں سورت ملانی ہے، رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے، اور پھر یہ دوسری رکعت جو آپ کی رہ گئی تھی اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں سورت ملانی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا مکمل طریقہ کار کہ جب آپ کی امام کے ساتھ 1 2 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو آپ نے کیسے ادا کرنی ہے۔ تو مغرب، عشاء، ظہر اور عصر، ان 3 نمازوں میں 3 رہ جائیں تو کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ مغرب کی نماز میں اگر 2 رکعتیں رہ جائیں تو وہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے، وہ دونوں باتیں میں نے وضاحت سے بیان کر دی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔